تقریز از محدث العصر فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام ریاکاری کی ہلاکتیں، اس کے مؤلف ہیں شیخ سلیم بن عید الہلالی حفظ اللہ، اور ترجمہ کیا ہے جناب محمد حسن صاحب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اخلاص اور للہیت کا مل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اعمال کی صحت کا دار و مدار اخلاص پر ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو اس کے عمل سے وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی۔ چنانچہ ہجرت جیسا دقی و عظیم الشان عمل اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کا پورا ثواب مل جائے گا، اور اگر اس ہجرت سے حصول دنیا یا کسی عورت سے نکاح مقصود ہے تو اس کے کھاتے میں یہی کچھ درج کر دیا جائے گا، جبکہ ہجرت کے ثواب سے وہ اکثر محروم قرار پائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو اس حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا ہے، اور اسے خطبہ کتاب کا قائم مقام قرار دے کر یہ تنبیہ فرما دی ہے کہ ہر عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو وہ باطل ہے، اس کا نہ تو دین میں کوئی ثمرہ ہے نہ آخرت میں۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو شخص بھی کسی کتاب کی تالیف کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اس حدیث سے آغاز کرے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی کتاب لکھی تو اس کے ہر باب سے قبل یہ حدیث تحریر کروں گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی علم دین کا 1/3 حصہ اس حدیث میں موجود ہے، اور فقہ کے 70 ابواب میں سے داخل کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امور آخرت اپنے فرمان میں اور تمام امور دنیا اپنے فرمان میں انما الاعمال بالنیات سمیٹ کر رکھ دیے ہیں، اور دونوں حدیثیں ہر باب کی بنیاد ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری شمار کے مطابق مسند احادیث 4000 ہیں، اور ان 4000 احادیث کا مدار 4 احادیث ہیں، جن میں سے ایک حدیث انما الاعمال بالنیات بھی ہے۔ بلکہ امام داؤد رحمہ اللہ نے جب اپنی معروف کتاب سنن ابی داؤد تصنیف فرمائی تو فرمایا میں نے اس کتاب میں 4800 احادیث درج کی ہیں، ان میں سے 4 احادیث انسان کے دین کے لیے کافی ہیں، جن میں سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ذکر فرمائی۔ اس حدیث کے 1/3 علم پر مشتمل ہونے کا قول علی بن مدینی، ترمذی، دارقطنی اور حمز الکنانی رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے۔ امام بہقی نے اس کی توجہ اس طرح فرمائی ہے کہ بندے کا کسب و عمل دل، زبان اور بقیہ اعضاء سے ہوتا ہے، تو چونکہ دل ان اقسام ثلاثہ میں سے ایک مستقل قسم ہے اور نیت دل کا فعل ہے، لہذا نیت دین کا تیسرا حصہ ہی بنے گی، بلکہ عمل ہمیشہ نیت کا محتاج ہوتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان کی نیت عمل سے بہتر ہے۔ ہم نے علماء سلف کے چند اقوال پیش کیے ہیں تاکہ اس حدیث کی عظمت و اہمیت مزید واضح ہو جائے اور بیان شدہ مسئلے کی اہمیت و ضرورت مزید بڑھ جائے۔
چنانچہ اگر آپ مضمون حدیث پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ تمام اعمال کی صحت و مقبولیت صحیح نیت پر موقوف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جو نماز، روزہ، صدقہ یا کسی بھی نیکی کی صورت میں کوئی عمل کرے تو ضروری ہے کہ عمل سے قبل نیت کر لے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فضل بن زیاد نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، بندہ نیت کس طرح کرے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، یعنی مکمل محنت اور پوری شدت کے ساتھ اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ نیکی کرنے کا مقصد لوگوں کو دکھانا نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی ہے، کیونکہ نیت کا فساد عمل کو فاسد کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہی ہے کہ ہر عامل کے عمل کا حصہ اور نصیب اس کی نیت ہے۔ اگر نیت نیک ہے تو عمل بھی نیک قرار پائے گا اور اسے اس کا باقاعدہ اجر ملے گا، اور اگر نیت فاسد ہے تو عمل بھی فاسد قرار پائے گا اور اسے اس کے گناہ اور بوجھ کا متحمل ہونا پڑے گا۔ اخلاص کی اہمیت مزید اجاگر کرنے کے لیے ہم چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ مسند احمد اور سنن نسائی میں سیدنا قبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اس کی نیت حصول زر ہو تو اسے اس نیت فاسدہ کا صلہ مل جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت کے شہداء کی زیادہ تر تعداد بستر پر فوت ہونے والوں کی ہے، جبکہ صف معرکہ کے زیادہ تر مقتولین کی نیت اللہ خوب جانتا ہے۔ حافظ ابن رجب نے ابن ابی دنیا کے حوالے سے امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک مرفوع حدیث کے یہ الفاظ بھی نقل فرماتے ہیں، میدان جنگ میں لڑ کر شہید ہونے والے قیامت کے دن اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ مسند احمد وغیرہ میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث کا معنی یہ ہے، جو شخص کوئی نیکی کا کام محض دنیا حاصل کرنے کے لیے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے امور و معاملات منتشر کر دیتا ہے، فقر اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے اور دنیا بھی لکھے ہوئے سے زیادہ نہیں مل پاتی، اور جو شخص اپنے عمل میں طلب آخرت کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام امور مجتمع اور سہل بنا دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور بالآخر دنیا بھی ذلیل و رسوا ہو کر اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث ہے، تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بھی مال خرچ کرو، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ ڈال دو تو تمہیں ضرور اس کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث ہے، جو شخص دین کا علم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے دنیا کی منفعتوں کو سمیٹنے کے لیے حاصل کرے تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ سنن ابو داؤد میں سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی بابت دریافت فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے صبر کے ساتھ اور صرف اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت سے جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تو اللہ تمہیں اسی طرح یعنی صابر و محتسب اٹھائے گا، اور اگر تم نے طلب مال اور ریاکاری کی بنیاد پر جنگ و قتال کیا تو اللہ تمہیں روز قیامت حریص مال اور ریاکار کے طور پر اٹھائے گا۔ سنن نسائی میں ابو امامہ الباہلی رحم اللہ سے مروی ہے، ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ایک انسان جہاد کے لیے جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کا خواہاں بھی ہے اور شہرت و ناموری کا طالب بھی، تو اسے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس شخص نے اپنا سوال 3 بار
دہرایا اور آپ نے تینوں بار یہی جواب دیا، بلکہ آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کا صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے خالص ہو اور جس عمل سے اس کی رضا جوئی مقصود ہو۔ مستدرک حاکم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں عمل کے ایسے درجے پر فائز ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل جائے اور لوگوں کو بھی میرے اس درجے کا علم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، سورۃ الکہف 110۔ پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے عمل سے لوگ واقف اور مطلع ہو تو یہ پروردگار کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا ہے، اور اس کی تائید ایک واضح اور صریح حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ اور دکھاوے کا صدقہ سب شرک ہے۔ مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ میں سیدنا ابو سعید بن ابی فضالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ایک منادی اعلان کرے گا، جس نے اپنے عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا ہے یعنی ریاکاری کی ہے تو اسی سے اس کا ثواب وصول کرے۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی مشہور حدیث جس میں 3 افراد پر سب سے پہلے جہنم کی آگ گرم کرنے اور بھڑکانے اور انہیں الٹا گھسیٹتے ہوئے ڈالے جانے کا ذکر ہے، آپ سے مخفی نہیں ہے۔ وہ 3 افراد کون ہیں؟ ریاکار عالم دین، ریاکار سخی، ریاکار شہید۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو بہت روئے حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آئی تو فرمانے لگے اللہ اور اس کے رسول کا ہر فرمان سچا ہے۔ عظیم محدث یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، نیت کی حفاظت کرنا سیکھو کیونکہ یہ عمل سے زیادہ اہم ہے۔ داؤد الطائی فرمایا کرتے تھے، ہر خیر کا سرچشمہ حسن نیت ہے۔ یوسف بن اسباط کا قول ہے، عاملین کے لیے طویل و عریض عبادات سے زیادہ اخلاص سے نیت بھاری اور مشکل ہے۔ سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، تمام اعمال میں مجھے سب سے زیادہ مشکل اپنی نیت کی حفاظت میں پیش آتی ہے کیونکہ یہ بدلتی رہتی ہے۔ سہل بن عبداللہ کا قول ہے، نفس پر سب سے مشکل اور گراں چیز اخلاص ہے کیونکہ اس میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بہت سے چھوٹے اعمال کو نیت عظیم الشان بنا دیتی ہے اور بہت سے بڑے اعمال کو نیت حقیر و صغیر بنا دیتی ہے۔ قاضی فضیل بن ایاز قول تعالی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورۃ الملک آیت نمبر 1 میں احسن عمل کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اخلص بالکل خالص اور اسوب بالکل درست ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں عمل اگر خالص ہو لیکن درست نہ ہو تو بھی عند اللہ مقبول نہیں ہوتا۔ خالص کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور درست کا معنی یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ نافع بن حبیب رحمہ اللہ سے کسی نے کہا، ایک مسلمان بھائی کا جنازہ آیا ہے، کیوں نہ پڑھ لیا جائے؟ آپ نے فرمایا ٹھہرو میں ذرا نیت کر لوں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کچھ سوچتے رہے، پھر فرمایا اب چلو۔ زید بن حبیب سے سفیان بن سعید الثوری نے حدیث سنانے کو کہا لیکن یزید بن ابی حبیب خاموش بیٹھے رہے۔ جب سفیان کا اصرار اور تقاضا بڑھا تو فرمانے لگے، نہیں ابھی نہیں، ذرا نیت درست کرنے دو۔ میں نے یہ حدیث رسول اللہ اور اقوال سلف اس قدر وضاحت و طوالت کے ساتھ اس لیے عرض کیے ہیں تاکہ آپ کو اخلاص نیت کی حقیقت و عظمت کا بخوبی ادراک ہو جائے۔ اخلاص کے بغیر جو بھی عمل ہوگا وہ غیر مقبول، بے برکت و بے ثمر ہوگا، جبکہ روز قیامت حباء منثورا اور خسر الدنیا والآخرہ کا نمونہ پیش کر رہا ہوگا۔ اخلاص سے خالی عمل خواہ کتنا ہی بڑا ہو، نہ صرف یہ کہ قابل قبول نہیں ہو سکتا بلکہ بندے کی ہلاکت، بربادی اور تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔
بلکہ سب سے پہلے جہنم کا لقمہ بننے کا سبب بن جاتا ہے۔ العیاذ باللہ۔ اس کے برعکس وہ عمل جو اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو، خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو، مقبول بھی ہوگا، محفوظ بھی ہوگا اور قیامت کے قائم ہونے تک دھیرے دھیرے بڑھایا جاتا رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق بندے کی اخلاص سے خرچ کی ہوئی کھجور احد پہاڑ کے برابر پہنچ چکی ہوگی۔ عالم دین سخی اور شہید کو اخلاص کے فقدان پر جہنم میں ڈال دینے والی بے پرواہ و قادر مطلق ذات کے ہاں مخلصانہ عمل کی اتنی پذیرائی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے بندے کے نام اعمال میں اس کی نیکی بھی درج دیکھی جو اس نے راستے سے پتھر کو چلتے ہوئے ٹھوکر مار کر ہٹا دینے کی صورت میں انجام دی۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو زیور اخلاص سے آراستہ اور نور للہیت سے منور کر لیں، اور ایسا کیوں نہ کریں جبکہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اخلاصی نیت و للہیت قبول عمل کی اساسی شرط ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور دیگر تمام فرائض و نوافل اسی بنیاد پر قابل قبول ٹھہریں گے، ورنہ ان پہاڑ جیسے اعمال کی رائی کے دانے کے برابر بھی قیمت نہیں بنے گی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کو اچھی ثنا، عزت و رفعت اور تمام زمین پر غلبہ پا لینے کی بشارت دے دو، لیکن جس نے خالص آخرت والا یہ عمل دنیا کی خاطر کیا تو اسے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ نبی کرم کی اس بشارت کی صداقت ایک ٹھوس اور اظہر من الشمس حقیقت ہے جس کا ذرہ برابر انکار ممکن نہیں۔ لہٰذا جب پوری زمین کے غلبہ، سلطنت اور تمکین کے وعدے موجود ہیں اور اس مقدس اور پاکیزہ عمل کو دنیا کے مال یا تنظیم یا منصب کی خاطر انجام دینے والے ریاکار کے لیے آخرت میں مکمل محرومی کے وعیدے موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم صرف اخلاص و تقویٰ اور تعلق باللہ پر توجہ دیں اور جھوٹ، مبالغہ آمیزی یا شہرت پسندی جیسے مذموم ہتھ کنڈوں کی بجائے رب ذوالجلال کی رضا جوئی کو اپنا نصب العین اور حد حقیقی قرار دے لیں، کیونکہ مکمل فتح و نصرت اور غلبہ ارض کے نبوی وعدے بہرحال موجود ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے یہ بھی فرما دیا، جہاں جہاں تک رات پہنچتی ہے وہاں وہاں تک یہ دین پہنچے گا، تو یہ دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچ اور چھا کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا ہم جاد مستقیم سے کیوں انحراف کریں، قوانین نے کتاب و سنت اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ترک کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کو اپنا مقصد حیات بنا لیں اور اپنے آپ کو باور کرا لیں کہ یہی وہ قروۃ الوثقیٰ ہے جس کے چھوٹنے سے ہم تائید عزیزی سے محروم قرار پائیں گے، جبکہ اسے تھامے رہنے سے اللہ کی نصرت، محبت اور رحمت ہمیشہ میسر رہے گی۔ ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو اخلاص کے فضائل اور ریاکاری کے اسباب، علامات اور مذمت کے حوالے سے صرف صحیح اور ثابت احادیث پر مشتمل ہو۔ چنانچہ عالم عرب کے ایک سلفی عالم شیخ سلیم بن عید الہلالی نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑے احسن انداز سے اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ چنانچہ الریا والذمہ نامی کتاب اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ فجزاہ اللہ عنہا وعن المسلمین خیر الجزا۔ تو ہمارے انتہائی قابل احترام دوست ابو حمزہ عبدالخالق صدیقی حفظ اللہ نے اس کا ترجمہ کروا کے اردو خواں طبقے پر ایک عظیم احسان فرمایا ہے۔ تصحیح اور نظر ثانی کا کام حافظ حامد محمود الخضری حفظ اللہ نے سر انجام دیا ہے۔ بحمدللہ یہ کام انتہائی نافع اور مبارک ہے۔ اصحاب انصار السنہ پبلیکیشنز اس علمی سفر کی طباعت پر مبارکباد اور تعریف و ستائش کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ مؤلف، مترجم، ناشر اور معاونین سب کو اجر جمیل
اجر جزیل عطا فرمائے اور اس کے نفع کو عام کر دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وہل اجمعین۔ وکتبہ عبداللہ ناصر رحمانی، سرپرست انصار السنہ پبلیکیشنز، لاہور۔ مقدمہ مؤلف۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، بلا شبہ نفوس کی تربیت اور ان کا تزکیہ کرنے کا سب سے بڑا اسلامی اور ربانی طریقہ سیرت و کردار کے تمام مظاہر و تعلقات، شعور انسانی کے تمام محرکات و اسباب اور تمام باہمی روابط و تعلقات کو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دین پر ایمان لانے کے ساتھ مربوط کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں وحدانیت کے بعد اس کے بندوں کے ساتھ ایسی نیکی اور احسان کا درجہ ہے جو قرآن مجید کی آیت کا مصداق بنتا ہے۔ سورۃ الدہر 8۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے آدمی متکبر، مغرور اور بخیل بن جاتا ہے۔ مزید برآں دوسرے لوگوں کو بھی بخیلی اور کنجوسی کا حکم دیتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے احسانات، انعامات ہوتے ہیں، انہیں چھپا چھپا کر رکھتا ہے، اور اس کی اس حرکت سوء یعنی گھٹیا حرکت کے آثار اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب وہ کسی پر احسان یا کوئی عطیہ و عنایت کرتا ہے، یا پھر لوگوں کو دکھانے اور فخر و تغلّہ اور نمود و نمائش کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ نیز اس کو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر فخر و تکبر کرنے کے سوا کسی دوسری جزا و صلہ پر ایمان و یقین نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہی اخلاقیات کا تعین اور اس کے مابین فرق و امتیاز ہوتا ہے۔ چنانچہ ذات باری تعالیٰ پر پکا ایمان، نیک اعمال، پاکیزہ قول، کریمانہ اخلاق کا باعث و سبب بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی و خوشنودی اور آخرت کی جزا و ثواب پر نظر رکھنا آدمی کے لیے بلندی درجات کا سبب و ذریعہ ہے۔ پھر یہ آدمی دنیا والوں پر نظر نہیں رکھتا اور نہ ہی ان سے اپنی مدح و تعریف کا مطالبہ کرتا ہے۔ پھر اگر اللہ نہ کرے انسان کے پاس اخلاقیات کو سنوارنے والا کوئی ربانی طریقہ نہ ہو، تو لوگوں کا غم اس کے رخ کو اہوا یعنی خواہش پرستوں کی رذیل عادات اور پست اقدار کی طرف موڑ دیتا ہے۔ پھر یہ انسان فخر و غرور، کبر و نخوت، خود پسندی اور ریاکاری جیسے اخلاق رذیلہ کی اتح گہرائیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ یقیناً ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے بندوں نے آخرت کی گھاٹیوں کا آسان کرنے کے لیے بڑی ریاضتیں اور عبادات کی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو پچھاڑا اور زیر کیا ہے، اور انہیں بری خواہشات سے روکا اور باز رکھا ہے، اور انہیں زبردستی عبادات کے اسباب پر اکسایا اور ابھارا ہے۔ پھر انہوں نے اعضاء و جوارح سے سرزد ہونے والے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا۔ چنانچہ اسی دوران وہ اپنے علم و عمل سے راحت و سکون اور اطمینان حاصل کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ ظاہری نمود و نمائش اور ریاکاری جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ پھر جب لوگ ان کی طرف عزت و وقار کی آنکھ سے دیکھتے تو وہ اپنی شہرت و مقبولیت سے لذت و سکون محسوس کرتے، اور ترک معاصی کو حقارت سے دیکھنے لگے۔ اس پر مستزاد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل اخلاص سے گمان کرنے لگے، جبکہ حقیقت میں ایسے لوگوں کو منافقوں کے دیوان میں ثبت کر دینا چاہیے۔ یاد رکھیے، ایک خطرناک شیطانی جال اور اس کا بہت بڑا فریب اور دھوکہ ہے۔ اس مکر فریب سے صرف باعمل علماء، اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے، اور جو اسی کے لیے محبت کرتے اور اسی کی خاطر بغض رکھتے ہیں اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے لوگ ہیں، محفوظ و مامون رہ سکتے ہیں۔ ان کا پروردگار انہیں اخلاص کے میٹھے چشموں تک پہنچنے کے لیے راستہ بتاتا ہے اور ان کی مسلسل رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ ریاکاری ایک مخفی و پوشیدہ اور انتہائی خطرناک بیماری ہے، اور ایسے شیاطین کا سب سے بڑا شکنجہ و پھندہ ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کو اپنی جال میں
پھنسانے کی تگودو کرتے رہتے ہیں، اور یہ شیاطین اپنے وسوسوں کے ذریعے گناہوں کو مزین اور خوشنما بنانے کی بے ہم جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں نے لازم سمجھا کہ اس موذی مرض یعنی ریاکاری کے اسباب، ابواب، اس کی انواع و اقسام اور اس کے اثرات و علاج کی وضاحت اور تشریح کروں۔ چنانچہ میں نے یہ مختصر اور مبارک کتابچہ بنام الریا ذمہ و اثر السیء فی الامہ تصنیف کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اسے حسن قبولیت سے نوازے اور یہ متقین کے لیے ایسی رہنما ثابت ہو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سیدھے راستے پر گامزن ہوں۔ پس جو شخص اس میں کوئی خوبی و حسن اور درستگی پائے تو اسے چاہیے کہ صرف اللہ جل شانہ کی ہی حمد و ثنا کرے کہ اسی کی توفیق اور نعمت سے ہی نیک کام اختتام پذیر ہوتے ہیں، اور جو شخص اس میں کوئی کمی محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ میری خیر خواہی اور مجھے نصیحت کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرے، کیونکہ یہ میری کم علمی اور کم مائگی کی وجہ سے، اور آدمی کو ہمیشہ اپنے ان بھائیوں کے تعاون سے ہی صلہ ملتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو حق بات، صبر و استقامت اور صلہ رحمی کی تلقین اور نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ وعلی اللہ قصد السبیل، ابو اسامہ سلیم بن عید الہلالی۔ پہلی فصل، ریاکاری کیا ہے؟ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اخلاص پیدا فرمائے۔ ریا رویت سے مشتق ہے، چونکہ ریاکار انسان بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے اعمال بجا لاتا ہے جن کے ذریعے وہ لوگوں کے نزدیک معزز و مکرم بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ریاکار انسان اس دنیا میں ہی اپنے عمل کا بدلہ وصلہ چاہتا ہے۔ ریاکار انسان کو نہ تو اپنے اعمال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی مطلوب ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت کا گھر۔ عبادات جو کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے، لیکن ریاکار انسان ان میں سے کچھ عبادات غیر اللہ کے لیے بجا لاتا ہے۔ ریاکاری ایک دھوکے کا حجاب و نقاب ہے جو کہ قبیح شکل و صورت، لئیم و ذلیل نفس اور سخت کنجوس اور بخیل دل والے شخص کو چھپاتی ہے۔ ریاکاری ایک ایسا صفا پالش اور ایسا پینٹ ہے جو کہ بری عادات اور گھٹیا سیرت و کردار کو چھپاتی ہے۔ نفع بخش تجارت کے بازار میں ریاکاری کی حیثیت ایک کھوٹے سکے جیسی ہوتی ہے۔ ریاکاری بہت مخفی اور پوشیدہ چیز ہے، اس کا ادراک کسی جاہل و غنی شخص کو نہیں ہو سکتا۔ دوسری فصل، ریاکاری کے درجات۔ اے اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے، اللہ تعالیٰ تیرے دل کو اخلاص کے ساتھ منور فرمائے۔ جان لے کہ ریاکاری کے کئی مراتب اور درجات ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا۔ ایک انسان کسی عمل کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے بجا لائے اور وہ چاہتا ہو کہ جس عمل کو کر رہا ہے لوگ اس عمل کی وجہ سے اس کی تعریف کریں۔ مثلاً کوئی شخص جب لوگوں کے درمیان یا ان کے سامنے موجود ہو تو نماز پڑھے، لیکن جب اکیلا ہو تو نماز نہ پڑھے، تو آپ جان لیجئے کہ نفاق اور مشکوک ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء بے شک یہ منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کو انہی پر ڈال دیتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو دکھلانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو برائے نام یاد کرتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے۔ عبادات میں تسنہ اور نمائش کا اہتمام۔ ایک آدمی کسی عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرے، مگر جب لوگ اس کے عمل پر اطلاع پائیں تو عبادت میں چست اور حشاش بشاش ہو جائے اور اسے مزید خوبصورت اور مزین بنائے۔ چنانچہ سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، پوشیدہ شرک سے بچ جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوشیدہ شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھ کر اپنی نماز کو مزید اچھے طریقے سے پڑھنے لگتا ہے، بس یہی پوشیدہ شرک ہے۔
ریاکاری کی مذکورہ بالا قسم عبادت کے اوصاف کے ساتھ خاص ہے نہ کہ اصلی صورت کے اعتبار سے ریاکاری کی قسم ممنون اور ناجائز ہے، کیونکہ اس میں مخلوق کی تعظیم ہے۔ لوگوں کی تعریف پر خوش ہونا۔ ایک بندہ کسی عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے شروع کرے اور جب اس عمل کو ختم کرے تب بھی اس کے نزدیک صرف اللہ کی رضا ہی ہو، لیکن جب اس عمل کی وجہ سے لوگ اس کی مدح و ستائش کریں تو وہ اس سے خوشی و راحت محسوس کرے اور یہ تعریف اس کے دل کو بیدار کرے اور وہ عبادات میں پہلے سے زیادہ مشغول ہو جائے اور اپنے نفس کو اس بات کی امید دلائے کہ اس سے لوگ اس کی تعظیم و تعریف کریں گے۔ آدمی کا یہ فرحت و انبساط اور خوشی و سرور پوشیدہ و مخفی ریاکاری کی علامت ہے، کیونکہ اس کا دل صرف اس لیے فرحت و خوشی سے معمور ہے کہ دنیا والوں تک اس کے اعمال کی اطلاع و خبر پہنچ چکی ہے، اور اگر اس کے دل کی توجہ کا مرکز دنیا والے نہ ہوتے تو اسے اپنے عمل پر ان کی اطلاع و آگاہی سے کبھی خوشی نہ ہوتی۔ اس مخفی ریاکاری کی بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں اور اس کے اثرات و نتائج انتہائی خطرناک ہیں۔ یاد رکھیں، جب انسان اپنی عبادت پر لوگوں کے مطلع ہونے یا نہ ہونے کا فرق محسوس کرنے لگ جائے گا تو اس میں ریاکاری کا مادہ اور اثر ضرور پایا جائے گا، اور اس کی مزید وضاحت فصل نمبر 7 میں آئے گی انشاءاللہ۔ ریاکاری کے اقسام، تیسری فصل۔ اے مسلم، جان لے یقیناً مادہ ریا انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے، تاکہ انسان کے تمام افعال و اعمال میں شامل ہو کر ان کو باطل و حقارت کر دے۔ ریا کی مندرجہ ذیل کئی اقسام ہیں۔ ایک، جسمانی ریاکاری۔ یہ ریا دیندار لوگوں میں کچھ اس طرح پیدا ہوتی کہ اپنے آپ کو دبلے پتلے، کمزور اور لاغر ظاہر کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو دکھلائیں کہ کثرتی عبادت کی وجہ سے کمزور اور لاغر ہیں اور ان پر آخرت کی فکر، قیامت کا خوف غالب آ گیا ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے اپنی پراگندہ حالت اور بکھرے بالوں کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو دکھلائیں کہ وہ دین کے بارے میں بہت فکر مند اور مغموم رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ریاکاری آواز کو پست کرنے، آنکھوں کی بینائی کو کمزور ظاہر کرنے اور زبان و ہونٹوں کو خشک کرنے سے بھی ہوتی ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ روزوں پر مداومت اور ہمیشگی کرنے والے ہیں۔ اللہ حاضل قیاس۔ دنیا دار لوگوں میں یہ ریا کچھ اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو موٹا فربا، اپنی رنگت کو صاف شفاف اور دوسروں کی نسبت اپنی قد و قامت کو بلند اور اونچا ظاہر کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نظافت و صفائی اور اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی اور حسن کو ظاہر کرتے ہیں، اور بلا احتیاط اپنی گفتگو اور کلام میں مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی فصاحت و بلاغت کے معترف ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ منافقون، اور جب آپ ان کی جسم و قد و قامت کو دیکھیں تو آپ کو بہت پسند آئیں، اور اگر ان کی بات سنیں تو بس سنتے ہی رہ جائیں۔ وہ خیر کی توفیق سے ایسے بے بہرا ہیں گویا کی دیوار سے ٹیک لگائی گئی لکڑیاں، بزدل ایسے کہ ہر زوردار آواز کو سمجھتے ہیں کہ انہی کے خلاف ہے۔ یہی لوگ اصلی دشمن ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہیے، اللہ انہیں ہلاک کر دے، وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، لباس ریاکاری۔ دیندار لوگوں میں ریاکاری اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ دنیا سے اپنی بے رغبتی کا ظاہر کرنے کے لیے اور دوسروں کو اپنا زہد و تقوی دکھانے کے لیے بالکل پھٹے پرانے غلیظ اور گندے کپڑے پہنتے ہیں، اور بعض تو عام لوگوں سے منفرد ایک خاص قسم کا لباس یا پگڑی وغیرہ پہن کر اپنا بھیس اور روپ تبدیل کر لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو علماء و صلحاء میں شمار کریں۔ اور رہی بات دنیا داروں کی ریاکاری کی، تو آپ جان لیں کہ ان کی ریاکاری انتہائی مہنگے و نہایت عمدہ و نفیس ترین لباس پہن کر ہوتی ہے، اور یہ دنیا دار لوگ اپنے فاخرانہ گھروں کے سامان اور خوبصورت سواریوں گاڑیوں پر ناز و فخر کر کے ریاکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نمبر 3، قول میں ریاکاری۔ دیندار لوگوں میں ریاکاری اس طرح پیدا ہوتی کہ وہ احادیث و آثار کو صرف اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے علماء پر فخر کریں اور کم عقل لوگوں سے جھگڑیں اور ان پر اپنی بڑائی ظاہر کر کے انہیں شک و شبہ میں مبتلا کریں۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اپنی آوازوں میں رقت و نرمی، سوز و گداز اور درد پیدا کرتے ہیں۔
تاکہ لوگ سمجھیں کہ آخرت کے معاملے میں بڑے فکر مند، خوفزدہ اور مغموم رہتے ہیں، اور دنیا دار لوگ کثرت اشعار اور دنیاوی مثالیں یاد کر کے اپنی گفتگو اور کلام میں خوب چرب زبانی کر کے ریاکاری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نمبر 4، عمل میں ریاکاری۔ یہ ریاکاری دیندار لوگوں میں اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ نمازی لوگوں کو دکھلانے کی خاطر اپنے رکوع، سجود اور قیام کو لمبا کر دیتا ہے اور اپنی نماز کو مزین و خوبصورت بناتا ہے، اور خشوع و خضوع کا اظہار بھی صرف اسی لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہ۔ دنیا دار لوگوں کی ریاکاری تکبر، غرور اور خود پسندی کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو اکڑتے، اتراتے اور اپنے کپڑوں کو سمیٹتے اور سنوارتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ ان کی مجموعہ جاہ و حشمت اور بڑائی و ناموری کا سکہ بیٹھ جائے۔ 5، زائرین کی کثرت کے سبب ریاکاری کا مرتکب ہونا۔ یہ ریاکاری دیندار لوگوں میں اس طرح داخل ہوتی ہے، مثلا کوئی شخص تکلف سے یہ خواہش و تمنا کرے کہ علماء کرام اس کی ملاقات و زیارت کو آئیں تاکہ کہا جائے کہ فلاں عالم نے اس کی زیارت کی ہے، اور اہل علم اس کی طرف بار بار رجوع کرتے رہتے ہیں، اور بعض اپنے شیوخ کی کثرت ظاہر کر کے ریاکاری کے مرتکب ہوتے ہیں تاکہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کئی مشائخ سے ملاقات کی ہے اور بہت زیادہ شیوخ نے اسے سند اجازت سے نوازا ہے، اور پھر وہ اپنے ان شیوخ کے ساتھ دوسرے لوگوں پر فخر کرتے ہیں۔ اے گمنام بندے، یہ مجموعہ ان چیزوں کا ہے جن کے ساتھ ریاکار لوگ ریاکاری کرتے ہیں، اور جھوٹے لوگ ہی ان چیزوں میں شوق و رغبت رکھتے ہیں، اور دنیا والوں سے کبھی جھوٹی عزت، شہرت، ناموری چاہتے ہیں، اور کبھی لوگوں کی مدح و تعریف اور دیگر ساز و سامان کے متلاشی ہوتے ہیں۔ فَاللَّهُمَّ لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَلَا تَجْعَلْ لِحُزُوزِ النَّفْسِ وَشَهَوَاتِهَا فِي عَمَلِنَا نصیبا، آمین یا رب العالمین۔ چوتھی فصل، ریاکاری کے اسباب۔ حب جاہ۔ جان لیجئے کہ ریاکاری کی جڑ اور بنیاد حب جاہ ہے، یعنی انسان چاہتا ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت، مقام و مرتبہ اور شرف و بزرگی قائم ہو جائے، اور اپنے علم، عمل، حسب و نسب، کثرت عبادت، طاقت و قوت اور حسن و جمال کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اپنی قدر و منزلت، عزت اور بلندی مرتبہ بٹھانا چاہتا ہو تاکہ لوگ اس کی اطاعت، فرما برداری، عزت و توقیر، مدح و ثناء اور خدمت بجا لائیں، اور اس کی عادات و خصائل کے معترف و معتقد بن جائیں۔ جان لیجیے کہ جس انسان کے دل میں حب جاہ غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ انسان ہمیشہ مخلوق کی طرف نظر رکھتا ہے اور انہی کی خاطر کان لگائے رکھتا ہے کہ کب وہ اس کے افعال و اعمال اور کارناموں کی مدح و ثنا کریں تاکہ ان کی نظر میں یہ معزز و محترم بن جائے، اور یہی بات انسان کے دل میں نفاق کا بیج ہوتی ہے اور فساد کی جڑ ہے، کیونکہ جو انسان لوگوں کے دلوں میں اپنی مرتبت کا، اپنی علم و مرتبت کا رعب بٹھانا چاہتا ہو، وہ عموماً ایسی چیزوں کا اظہار کرتا رہتا ہے جن سے وہ حقیقتاً خالی ہوتا ہے، اور اپنے اعمال و عبادات میں ریاکاری کرتا ہے اور لوگوں سے بھی منافقت کرتا ہے، اور مزید برآں دیگر ممنوع امور میں اپنے آپ کو پھنسا کر جرم عظیم کا مرتکب بن جاتا ہے۔ اے مسلمان بھائی، یہ انتہائی مخفی اور پیچیدہ باب ہے، اسے صرف علماء حق اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت اور اس سے سچی محبت کرنے والے لوگ ہی پہچان سکتے ہیں۔ جب اس بات کی تفصیل بیان کی جائے تو اس کی 3 فصلیں بنے گی۔ الاول، اپنی تعریف سے لذت حاصل کرنا اور خوش ہونا۔ الثانی، اپنی مذمت سے فرار ہونا۔ الثالث، لوگوں کی چیزوں میں طمع اور حرص رکھنا۔ مذکورہ بالا تینوں صورتوں کا ثبوت اس حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے جس کے راوی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں، ایک شخص نبی کریم کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی شخص حمیت و غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے، کوئی بہادری کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی دکھلاوے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند رہے، پس وہی اللہ کے راستے میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں سائل کا ایک قول کہ
وہ اپنی شجاعت بہادری کے مداح و ثنا کے لیے اور قومی غیرت و حمیت اور اپنی ذلت و رسوائی سے بچنے کی خاطر اور اپنی شہرت و ناموری کی خاطر لڑتا ہے۔ یہی تین چیزیں ہی حب جاہ کہلاتی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اپنی منزلت بٹھانے کی قبیل سی ہیں، اور یہی تین چیزیں ریاکاری و دکھلاوے کا سبب بنتی ہیں۔ جاہ و حشمت کی حرص کرنا۔ جان لیجئے اپنی جاہ و حشمت کی طلب و حرص کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مال و دولت اور عہدہ و اقتدار کے ساتھ جاہ و حشمت طلب کرنا، اور یہ ایک خطرناک مرض ہے جو بسا اوقات انسان کو آخرت کی تمام بھلائیوں، عظمتوں اور نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ القصص 83، آخرت کا یہ گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے، اور ایسا ناممکن ہے کہ کوئی شخص ریاست دنیا اور عہدہ اقتدار کا حریص ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اور رہنمائی کی امید بھی رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ عہدہ و اقتدار کے ایسے حریص و لالچی انسان کو اس کے اپنے نفس کے حوالے اور سپرد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عبد الرحمن بن سمرہ، امارت یعنی عہدے کی کبھی درخواست نہ کرنا، کیونکہ اگر یہ تمہیں مانگنے کے بعد ملے گی تو پھر تجھے اسی کی طرف سونپ دیا جائے گا، اور اگر وہ تجھے بغیر مانگے دی گئی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری مدد کی جائے گی۔ جب انسان اللہ کی مخلوق پر اپنی بڑائی اور تکبر کا ارادہ رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ لوگ اپنی محتاجی، فقیری اور طلب حاجات میں اس کی طرف رجوع کریں، اور وہ لوگوں کے نزدیک بڑے مقام و مرتبے والا بن جائے اور لوگ اس کی نظر میں حقیر اور ذلیل ہوں، تو یقیناً انسان کی یہ گھٹیا سوچ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت کا مقابلہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی میں شریک ہونے والا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، پس جس شخص نے ان دونوں صفات میں سے کسی ایک میں سے میرے ساتھ شریک ہونا چاہا تو میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر ان حکمرانوں اور عہدیداروں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے ناموں کے ساتھ مالک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ، قاضی القضات، قاضیوں کا قاضی، حاکم الحکام، حاکموں کا حاکم، یا شاہ شاہان شاہ، شہنشاہ جیسے القابات لگواتے اور ان کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ القابات اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ گھٹیا، بدترین اور ذلیل ترین القابات ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ و بدترین نام اس کا ہوگا جو اپنا نام ملک الاملاک، شہنشاہ رکھے۔ لا مالک الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ اہل اقتدار اور حکمران یہ چاہتے ہیں کہ ان کے افعال و اعمال پر ان کی تعریفیں کی جائیں اور عامت الناس ان کے جھوٹے کارناموں پر انہیں خراج تحسین پیش کریں۔ ان کا مطمع نظر لوگوں سے اپنی تعریف و ستائش کا حصول ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ حکمران ایسے لوگوں کو ایذائیں اور تکلیفیں دینے کے اسباب اور بہانے ڈھونڈتے ہیں جو ان کی خوشامد، چاپلوسی اور مدح سرائی نہیں کرتے ہوں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خاتم و کارنامے بھی درج یا ظاہر کیے جائیں جو انہوں نے خود نہیں کیے ہوتے۔ ان کی حرکت سراسر غلط بیانی، فریب کاری، جعل سازی، ملمہ سازی اور غیر حقیقت پسندانہ طرز عمل پر مبنی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان میں داخل ہے۔ آل عمران 188۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی ایسی کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے بھی نہیں، آپ ان کے متعلق یہ گمان مت کیجیے کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ علم میں ریاکاری۔ دینی امور مثلاً علم و عمل، زہد و تقوی وغیرہ کے ساتھ جاہ و عزت کی طلب اور آرزو کرنا یقیناً اس دنیا میں ایک ایسا باغ ہے جس کی خوشبو و ذائقے کو مخلص لوگوں کے سوا کوئی اور نہیں سونگھ سکتا۔
اس باغ کی خوشبو و ذائقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس سے پیار و محبت، اس کی خشیت و اطاعت اور اس سے ملاقات کا شوق ہے۔ اور جس انسان کو علم نافع اور عمل صالح جیسی نعمت عظمیٰ حاصل ہو جاتی ہے، تو اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس انسان کو اللہ کی معرفت، اس سے پیار و محبت اور اس کی خشیت و اطاعت حاصل ہو گئی ہے۔ چنانچہ جس انسان کو دنیا میں اس کا علم و عمل اس باغ میں داخل کر دے تو آخرت میں بھی فردوس اعلیٰ کا وارث بن جائے گا، اور جو شخص دنیا میں اس باغ کی خوشبو نہ پا سکا اور نہ ہی اس کا راستہ پہچان سکا، تو یہ شخص قیامت کے دن بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس علم کو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے صرف اس غرض سے حاصل کیا کہ وہ اس کے ذریعے دنیاوی مال و متاع حاصل کرے، تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اسی وجہ سے رسول کریم نے علم ریاکاری سے ڈرایا ہے۔ چنانچہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم علم کو اس لیے نہ سیکھو تاکہ اس کے ساتھ علماء پر فخر کرو، اور نہ اس لیے کہ اس کے ساتھ کم عقل بے وقوف لوگوں سے جھگڑتے پھرو، اور نہ ہی اس علم کے ساتھ عزت کی مجالس کو تلاش کرو، کیونکہ جس شخص نے ایسا کیا تو اس کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابن جری اور ابو زبیر الملکی دونوں راوی مدلس ہیں اور دونوں ان سے روایت کرتے ہیں، لیکن اس حدیث کے کئی ایک شواہد ہیں۔ ان میں سے خطیب بغدادی رحم اللہ نے الفقیہۃ والمتفقہ میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، لیکن تم علم کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور دار آخرت کے لیے حاصل کرو۔ چنانچہ یہ حدیث مبارکہ اپنے مجموعی ترک کی بنا پر صحیح ہے، واللہ عالم۔ یہی وجہ ہے کہ روز قیامت تمام لوگوں سے پہلے اس عالم دین کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا جسے اس کے علم نے نفع نہیں دیا ہوگا، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت و ندامت، پشیمانی اور پچھتاوا بھائی اسی عالم دین کو ہوگا، کیونکہ وہ اعلی نجات یعنی علم دین کا مالک تھا، لیکن اس نے اس اعلی نجات کو صرف دنیا کے حقیر اشیاء، فضولیات اور بے فائدہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ گویا اس نے ایک نفیس اور ایک انتہائی قیمتی ہیرا و نگینہ حاصل کیا، پھر اسے صرف ایک مینگنی کے بدلے بیچ ڈالا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو شہید ہو گیا تھا۔ اس کو بلا کر لایا جائے گا اور اسے اس کی نعمتیں یاد دلائی جائیں گی۔ پھر جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا، میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو اس لیے لڑا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، چنانچہ تمہیں بہادر کہہ دیا گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے دین کا علم سکھایا اور قرآن پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ پھر جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تب اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا، میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا تاکہ تو عالم کہلائے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ تو قاری کہلائے، سو تجھے عالم و قاری کہا گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ایک اور شخص ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کی اور اس کو ہر قسم کا مال عطا کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ پھر جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا، میں نے ہر اس راستے میں خرچ کیا جس راستے میں مال خرچ کرنا تجھ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، سو تجھے سخی کہہ دیا گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ بعض ایسے فقہا اور نام نہاد علماء جو علم کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، آپ انہیں پائیں گے کہ اپنی جہالت و بے علمی کے خوف سے، اپنی مذمت سے بچنے کے لیے اور مجالس میں فوقیت اور صدارت نشینی کے لیے فتویٰ نویسی میں جلد بازی کرتے ہیں۔
لیکن اے مسلمان بھائی، جان لے کہ جس وقت تو کسی کو فتویٰ دے رہا ہوتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوامر و نواہی پر دستخط اور مہر لگا رہا ہوتا ہے، اور بلا شبہ قیامت کے دن اس کے متعلق تجھ سے ضرور پوچھا جائے گا۔ لہٰذا جب تجھ سے کوئی سوال کرے یا دینی مسئلہ دریافت کرے تو فقط سائل کو مطمئن کرنے کی فکر مت کر، بلکہ سب سے پہلے خود اپنے نفس کو مطمئن کر، پس غور و فکر اور انتہائی احتیاط سے کام لے، اور اگر اپنے لیے کلام کرنے کی کوئی راہ پائے تو کلام کر اور سائل کو جواب دے، ورنہ خاموشی اختیار کر اور فتویٰ بازی سے گریز کر، کیونکہ اس صورت میں خاموشی میں ہی عافیت و سلامتی ہے۔ اے مفتیان اسلام، تم کیسے فتویٰ نویسی کر لیتے ہو؟ یقیناً تم نے اپنے آپ کو ایک عظیم کام کے لیے پیش کر دیا ہے جس کے لیے تمہیں پیش نہیں کرنا چاہیے تھا، ہاں مگر بوقت ضرورت۔ سلف صالحین رحم اللہ میں سے مفتیان کرام اور فقہائے اسلام دینی سوالات کے جوابات اور فتویٰ نویسی سے گریز کرتے تھے، یہاں تک کہ جب فتویٰ دیے بغیر کوئی چارہ کار نہ پاتے تب ہی فتویٰ دیتے تھے، اور جب ان کا عذر قبول کر لیا جاتا تو یہ بات ان کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی۔ چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے اس مسجد میں 120 انصاری صحابہ سے ملاقات کی، لیکن ہر صحابی کی خواہش یہی ہوتی کہ خود نہیں کوئی دوسرا صحابی حدیث سنائے، اور جب ان میں سے کسی ایک سے کوئی مسئلہ یا فتویٰ پوچھا جاتا تو ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا کہ اس کا دوسرا بھائی فتویٰ دینے کے لیے کافی ہے، یعنی ہر صحابی اس چیز سے گھبراتا تھا کیونکہ وہ دوسرے کو اپنے آپ سے بڑا عالم سمجھتا تھا۔ بعض اہل علم تو اہل اقتدار تک رسائی حاصل کرنے اور ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے علم کو بطور ذریعہ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ عزت و شرف میں شریک ہو سکیں۔ ان میں سے بعض تو یہ کہتے ہوئے اپنے فعل قبیح کو جائز قرار دیتے ہیں کہ ہم اس لیے اہل اقتدار کا قرب حاصل کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی سفارش کر سکیں۔ اگر یہ واقعی اپنی اس بات میں سچے ہوتے تو حکمرانوں کی خیر خواہی ضرور کرتے اور ان کے برے افعال و گھٹیا کردار پر نکیر کو کبھی ترک نہ کرتے اور نہ ہی مداہنت اور حق پوشی سے کام لیتے، جبکہ ایسا نہیں اور یقینی طور پر نہیں، اور کبھی کبھی تو اہل علم حکمرانوں کو کئی معاملات میں رخصتی مہیا کرنے کے فتوے بھی جاری کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں ان کے لیے کوئی رخصت نہیں ہوتی، فقط اس لیے کہ حکمرانوں سے دنیاوی فوائد حاصل کر سکیں اور ان کے نزدیک معزز و محترم بن جائیں۔ تو اس صورت میں حکمرانوں اور عامت الناس میں کئی طرح کے مفاسد، بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اول، مثلاً ملک کا حکمران کہنے لگتا ہے کہ اگر میں حق و جانب نہ ہوتا اور میرے کام ٹھیک و درست نہ ہوتے تو فلاں عالم دین جو کہ میرے ساتھ رہتا ہے مجھ پر ضرور نکیر کرتا اور میں کیسے درست کار اور حق بجانب نہیں، حالانکہ وہ عالم دین میرا مال بھی کھا رہا ہے اور میرے ساتھ ساتھ بھی رہتا ہے۔ ثانیاً، عوام الناس بھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ حکمران ٹھیک و درست ہے اور ان میں کوئی حرج اور اعتراض والی بات نہیں، کیونکہ فلاں عالم دین ہمیشہ اس کے ہاں مقیم رہتا ہے۔ ثالثاً، اس سے وہ عالم دین خود بخود اپنے دین کو خراب اور فاسد کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بادشاہ کے پاس حاضری دی وہ فتنوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہوگا۔ اسی لیے اکثر سلف صالحین رحم اللہ اس شخص کو بھی بادشاہوں کے پاس جانے سے روکتے تھے جو ان کے پاس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ارادے سے جاتا تھا، چونکہ وہ ڈرتے تھے کہ حکمرانوں کے پاس جانے سے آدمی فتنہ و آزمائش میں پڑ جاتا ہے، اور انسان جب ان بادشاہوں سے دور رہتا ہے تو اس کے دل میں خیال ڈال دیا جاتا ہے کہ ان بادشاہوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، لیکن جب وہ ان کے پاس جاتا ہے اور قریب سے ان کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کا نفس ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں جاہ و حشمت کی محبت چھپی ہوتی ہے، پھر وہ اسی لیے بادشاہوں سے مداہنت اور نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو ان کی طرف مائل ہو کر ان سے محبت بھی کرنے لگتا ہے، خصوصاً جب بادشاہ اس کی عزت و تکریم اور اس سے نرمی کا برتاؤ کرے اور انسان ان سے اپنی عزت و تکریم اور تعریف کو قبول کر کے فرحت و انبساط اور خوشی محسوس کرے۔ حکمرانوں کا قرب حاصل کرنا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے عباد بن عباد کی طرف ایک خط لکھا
جس میں وہ فرماتے ہیں حمد و صلات کے بعد یقیناً تو ایک ایسے دور میں ہے کہ نبی اکرم کے صحابہ اس دور میں پہنچنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، حالانکہ ان کے پاس ایسا علم تھا جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور ان کو ہر نیکی میں اولیت حاصل تھی جبکہ ہم اس سے اکثر خالی ہیں۔ پھر ان حالات میں ہمارا کیا بنے گا؟ کیونکہ اب ہم نے اسی دور کو پا لیا اور ہمارے پاس علم کی قلت اور مشکلات پر صبر کی کمی، اعمال صالحہ اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کا فقدان ہے، اور لوگوں کی طرف سے کئی مفاسد اور بگاڑ جنم لے چکے ہیں اور ہماری دنیا مقدر ہو چکی ہے۔ چنانچہ میں آپ کو سب سے پہلے جس چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کی نصیحت کرتا ہوں وہ گمنامی ہے، کیونکہ یہ زمانہ گمنامی اور گوشہ نشینی اختیار کرنے کا ہی زمانہ ہے۔ اپنے آپ پر گوشہ نشینی اور خلوت کو لازم کر لو اور لوگوں سے اختلاط اور میل جول کو کم کر دو۔ اس بات میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں کہ پہلے لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے تھے، لیکن آج یہ چیز ختم ہو گئی ہے، اور میرے خیال میں نجات و سلامتی اسی میں ہے کہ دنیا والوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ اہل اقتدار و عمرا کا قرب و نزدیکی حاصل کرنے سے بچ اور ہر لحاظ سے ان سے میل جول اور ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو، اور اس بات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کہ آپ کو دھوکہ دیا جائے اور تمہارے متعلق کہا جائے کہ اہل اقتدار کا قرب حاصل کر کے تم عوام الناس کی سفارش کرو گے اور مظلوموں سے ظلم و دور کر کے ان کی داد رسی اور ان کا دفاع کرو گے۔ یقیناً یہ ابلیس کا دھوکہ اور فریب ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس ہیلے کو صرف گنہگار قاری ہی اختیار کرتے اور اسے حکمرانوں کے تقرب کا ذریعہ وسیلہ بناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جاہل عابد اور فاجر عالم کی فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ ان دونوں کا فتنہ ہر بے عقل اور مجنون شخص کے لیے بڑی آزمائش، اور جب کبھی آپ سے کوئی مسئلہ یا فتویٰ پوچھا جائے تو فقط اس کو غنیمت جانو اور اس میں مزید رغبت اور شوق مت رکھو۔ اور اس شخص کی طرح مت ہو جاؤ جو چاہتا ہے کہ اس کی ہر بات سنی جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور پھر اس کی نشر و اشاعت کی جائے، اور پھر جب یہ چیز اس سے رہ جائیں تو اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو جائیں، اور اپنے آپ کو عزت و شرف کی محبت سے بچا لیں، کیونکہ کبھی کبھی بندے کو شرف و منزلت کی چاہت اور محبت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ محبوب و پیاری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا دقیق اور پیچیدہ باب ہے جس کی بصارت اور پہچان ماہر علماء کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ گمنام اور گوشہ نشین ہو جاؤ اور اپنی نیت کو خالص کر کے عمل کرو، اور جان لیجئے کہ لوگوں پر ایک ایسا دور قریب آ رہا ہے کہ انسان مرنے کی خواہش کرے گا۔ والسلام۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اشعار کی خوبی اللہ ہی کے لیے ہے، فرماتے ہیں اے علم کو باز بنا کر مسکینوں کے اموال کو شکار کرنے والے، دنیا اور اس کی لذتوں کے لیے تو نے ایسا ہیلا تراشا ہے جو دین کو بھی لے ڈوبے۔ تو دنیا کی محبت کی وجہ سے مجنون ہو گیا ہے، حالانکہ تو خود مجنونوں کی دوا تھا۔ تیری ابن عون اور ابن سیرین سے بیان کردہ روایات کہاں چلی گئیں؟ تیری وہ روایات جو بادشاہوں کے دروازوں کو چھوڑنے کے متعلق تھی کہاں چلی گئیں؟ اگر تو کہے کہ میں مجبور کر دیا گیا ہوں تو غلط ہے، حقیقت میں علم کا گدھا کیچڑ میں پھسل پڑا ہے۔